حال دل میرا پوچھو نہ صنم ایپیسوڈ 36۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا اور شیئر نہیں کیا تو جلدی سے لائک بھی کر دیجیے، سبسکرائب بھی کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے اور شیئر بھی کر دیجیے۔ تو چلے میں بڑھتی ہوں ناول کی ایپیسوڈ 36 کی طرف۔ سب ٹھیک تو ہے؟ اس کی نافہم سے رد عمل پر پریزے حد سے زیادہ پریشان ہو چکی تھی، جبھی ایک دم ہی اس کا بازو پکڑے تیزی سے پوچھ بیٹھی، ان دو آدم خوروں سے میری دوستی تمہیں بھری جوانی میں بیوہ کر دے گی۔ وہ سن سا بیٹھے ہوئے دھیمے سے بڑبڑا اٹھا، لیکن اس کے سنگین لفظوں کو سن کر پریزے پوری طرح سے دہل کر رہ گئی۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں اور کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ کھل کر کہیں، یہ مبہم گفتگو میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ بند ہوئی اسکرین پر ایک سرسری سے نظر ڈالے وہ کچھ زد سی ہوئی تھی۔ ابراز برو اور ہماری پاکی ہسبینڈ وائف ہیں، ان کا نکاح بہت پہلے ہی ہو چکا ہے۔ وہ اس کے پریشان کن چہرے کی جانب دیکھ شاکنگ انداز میں بولتا، اسے بھی اچھے سے شوق دے گیا تھا۔ مطلب وہ دونوں شادی شدہ ہیں؟ اس کے حلق سے بمشکل پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی تھی۔ مگر ایبی نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو چکی تھی۔ گھننے مسنے نکلے وہ آدم خور، اوپر ہی اوپر جانے دشمن بنے رہے اور اندر ہی اندر بہت یارانہ چل رہا تھا۔ احسن اپنے جون میں لوٹتا ہاتھ نچا کر لڑاکا عورتوں کی طرح سخت جل بھن کر بولا تھا، ایبی نے اتنی بڑی بات ہم سے کیوں چھپائی؟ پریزے کا تو صدمہ ہی کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ پورا عالم اب اسی صدماتی کیفیت میں ہوگا۔ لندن کا موسٹ ہینڈسم بیچلر شادی شدہ نکلا۔ یہ خبر ایٹم بن کر گری ہوئے سب پر۔ نہ صرف وہ شادی شدہ ہے بلکہ ہوٹل کے روم میں اپنی بیوی کو مناتے ہوئے پریس کے سامنے اعتراف بھی کر گئے اس بات کا، وہ بھی پورے دھڑلے سے کہ پاکیزہ گل ان کی محبوبہ پلس بیوی ہے۔ جب بھی میں کہوں کہ پاکی کو لے کر وہ کیوں اتنے اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے تھے، اپنی قیاس آرائی کرتے وہ ساتھ ساتھ فون اٹھائے سوشل میڈیا وہی کھنگال رہا تھا، جہاں بس ایک ہی خبر گردش کرتی نظر آ رہی تھی۔ ہر جگہ ابراز کے نکاح نامے والی کلپس اور اس کے شادی شدہ ہونے کے اعتراف کی کلپس گردش کرتے نظر آ رہے تھے۔ یہ خبر گویا جنگل میں آگ کی طرح پھیلی تھی۔ 5 منٹ میں اس خبر پر ہزاروں کی تعداد میں ویوز آ چکے تھے، ساتھ کمنٹس برابر آتے جا رہے تھے۔ ناظرین، یہ بڑی دھماکہ خیز خبر ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ موسٹ ہینڈسم دی گریٹ بزنس مین ابراز اخوان اصفہانی ہزاروں لڑکیوں کے دل کی دھڑکن پہلے ہی سے کسی کو دل میں بسائے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی نہ صرف ان کی کزن ہے بلکہ ان کی بیوی بھی ہے۔ چونکہ ہمیں صرف ان کا نام ہی معلوم ہو سکا ہے تو ہم آپ سے بس وہی شیئر کر رہے ہیں۔ ان کا نام پاکیزہ گل ہے۔ ہماری کوشش تو ہے کہ ہم ان کی مسز کے بارے میں سب جان لیں، لیکن افغان صاحب کچھ پوزیسو نیچر کے واقع ہوئے ہیں۔ انہوں نے نام کے علاوہ کچھ نہیں بتایا۔ ہمیں خفیہ ذریعے سے خبر ملی ہے کہ وہ ہوٹل کے ایک روم میں کسی لڑکی کے ساتھ ہیں۔ اس خبر کی تصدیق کے لیے ہمارے رپورٹر ان تک پہنچے تو انہوں نے بذات خود یہ اس بات کی تصدیق کی کہ وہاں وہ اپنی مسز کو منانے کے لیے کوالٹی ٹائم گزارنے آئے ہوئے تھے۔ ہم بتائیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ سنسنی سے پھیلاتے نیوز کاسٹر نے دوسرے ہی لمحے ابراز کی ویڈیو چلا دی تھی، جہاں وہ اپنا نکاح نامہ دکھاتے اس بات کو ایڈمٹ کر رہا تھا، جبکہ عطیہ درانی اس خبر پر یوں تھیں جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ان کی کیفیت اس فاتح جیسی تھی جو ہر حربہ آزما کر بھی منہ کے بل گرا تھا۔ سارے بساط الٹ گئی تھی، شکست ان کا نصیب ہوئی تھی، وہ جیتی بازی ہار گئی تھیں۔ ان کے پورے روم کا حشر ہو چکا تھا، کوئی چیز اپنے مقام پر نہیں رہی تھی۔ تم جیت نہیں سکتی جنت، تم جیت نہیں سکتی، ہار تمہارا مقدر ہے۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے وجود سے اور تمہارے وجود کے اس حصے سے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختی پاس پڑا گلدان اٹھا کر سامنے شیشے پر مار گئیں تو شیشہ ایک چھناکے سے ٹوٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ ان ٹوٹے ٹکڑوں میں ان کا چہرہ بھیانک سا لگنے لگا تھا۔ الجھے بکھرے بال جو ہمیشہ ایک سٹائل سے ان کے شانوں پر بکھرے رہتے تھے، غصے اور نفرت سے دہکتی آنکھیں جن کی چمک مان تھی، نک سے تیار رہنے والی عطیہ درانی اجڑی عمارت کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ اچانک ان کے چہرے کے قریب ایک اور چہرہ ابھر آیا تو انہوں نے اس چہرے کو نفرت انگیز انداز میں دیکھا تھا۔ تم اپنی نفرت میں اندھی ہو چکی ہو۔ جس حسد کی آگ میں تم نے دوسروں کو جلانا چاہا، آج تم اسی آگ میں سلگ رہی ہو۔ تم اپنی لگائی اس آنکھ سے بچ نہیں پاؤ گی، جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ اس حسن کی مورت کے نرم لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ میں مار دوں گی سب کو، سنا تم نے؟ وہ ہذیانی انداز میں اتنی زور سے چیخیں تھی کہ ان کے گلے میں خراشیں سی پڑ گئی تھیں۔ عطیہ پلیز دروازہ کھولو۔
باہر ان کی ہمراز ان کی دوست دروازہ پیٹ پیٹ کر انہیں آوازیں دے رہی تھیں، لیکن وہ سن کہاں رہی تھیں۔ انہیں تو جنت کی شبیہ خود پر ہنستی ہوئی معلوم ہو رہی تھی، جس وجہ سے ان کا غصہ سوا نیوزے پر جا پہنچا تھا۔ مسز حمید اس صورتحال میں ابراز کو کال بھی نہیں کر سکتی تھیں، ورنہ وہ اپنی ماں کی حالت دیکھ بہت کچھ جان جاتا۔ عطیہ کی حالت بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا سکتی تھی۔ دبی راکھ کو چنگاری ملتی تو پیچھے باقی کچھ نہیں بچنا تھا۔ وہ بری طرح پھنسی ہوئی تھیں، بلکہ دعا کر رہی تھیں کہ ابراز ابھی نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ عطیہ درانی نے جھوٹ کہا مجھ سے؟ پاکیزہ گل ابراز کی بیوی ہے؟ وہ اس خبر پر پوری طرح ہل کر رہ گیا تھا۔ اگر پریس کے سامنے وہ پاکیزہ گل کے ساتھ روم سے برآمد ہوتا تو پھر کہانی الٹی اس کے گلے میں پڑ جاتی۔ ابراز افغان یقیناً اسے زندہ نہیں چھوڑتا کہ معاملہ غیرت کا بن جاتا۔ وہ بال بال بچاتا۔ عطیہ درانی کے چکر میں پڑ کر میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا۔ تشکر آمیز انداز میں اس نے گہری سانس خارج کرتے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اب اسے گارڈ کی غفلت بھی اچھی لگ رہی تھی، جس وجہ سے اس کی بچت ہو گئی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا لیکن کسی کی عزت کو بے عزت نہیں کر سکتا تھا۔ جو لڑکیاں اسے دوستی کی خواہش مند ہوتی تھیں وہ خود چل کر اس کے پاس آتی تھیں۔ اس نے کبھی خود سے کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی تھی۔ وہ تو پاکیزہ گل کے غیر معمولی حسن کی وجہ سے گھائل ہوتا عطیہ درانی کی باتوں میں آ گیا تھا، ورنہ اس کا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ یہ سب پلان انہی کا بنایا ہوا تھا۔ وہ تو بس ان کی باتوں میں آ کر ان کی ہر بات مانتا گیا تھا۔ اچھا ہی ہوا میں ہوٹل واپس نہیں گیا۔ اچانک اس کی ذہنی روح بہکی اور بریرہ کے ساتھ ہوا وہ عجیب سا ٹکراؤ اسے یاد آیا تو ساتھ ہی ان لڑکوں کی بدتمیزی بھی یاد کرتے اسے نئے سرے سے طیش چڑھا تھا۔ باسٹرڈ! کچھ کم مارا ہے میں نے انہیں نیم مردہ حالت میں پہنچانے کے بعد بھی اس کی تشویش کم نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا مزید خون جلاتا اس کے نمبر پر لوگر کی کال آنے لگی۔ کہاں ہے تو؟ کال ریسیو کرتے وہ ابھی ہیلو بھی نہیں بول پایا تھا کہ لوگر کی تپی تپی آواز سن کر وہ ایک پل میں سارا ماجرا سمجھ گیا تھا۔ یقیناً بار والے ہنگامے کی خبر اس تک پہنچ گئی تھی۔ گھر پر ہوں، لیکن تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ مصنوعی اچنبھے میں گر کر سوال کرتے اس نے فون اسپیکر پر ڈال کر گلاس ٹیبل سے سگار کا کیس اٹھایا اور سگار ہونٹوں میں دبائے ساتھ پڑے لائٹر کو اٹھاتا سگار کو شعلہ دکھا گیا۔ وہ لڑکی کون تھی جس کے لیے تو نے ان لڑکوں کو اتنا پیٹا کہ وہ ہاسپٹل پہنچ گئے؟ سچ بولنا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ساری دنیا کا بے حس ترین انسان کوئی ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ ان لڑکوں کے جسٹ ڈرنک پھینکنے پر تو نے ان کی حالت اتنی بری کر ڈالی۔ میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ اس ویڈیو میں جس بندے کو میں نے دیکھا وہ تو ہے۔ وہ غصے اور حیرانگی کی ملی جلی کیفیت میں بولتا ابھی تک جیسے بے یقین سا تھا۔ سب دیکھ لینے کے باوجود اسے ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تیرا ہو گیا یا ابھی کچھ باقی ہے؟ ناک منہ سے دھواں اگلتے وہ ٹھنڈے ٹھاڑ لہجے میں مستفسر ہوتا جیسے اسے مزید تپا گیا تھا، جبکہ دوسری طرف لوگر نے اسے اچھے سے گالیوں سے نوازا تو انہیں وہ خندہ پیشانی سے قبول کر گیا۔ سالے، تو کب سے کسی لڑکی کو لے کر اتنا پوزیسو ہو گیا کہ اسے اپنا کوٹ پہنا کر نہ صرف وہاں ہوئے ہنگامے سے نکال لے گیا بلکہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ بھی لے اڑا؟ اب شرافت سے پھوٹ کہ وہ تیرے گھر ہے یا تو اس کے گھر ہے؟ جنید درانی جو کب سے اس کی باتیں خاموشی سے سنتا جا رہا تھا، لوگر کی اس آخری بات نے اسے گویا بری طرح سے آگ ہی لگا ڈالی تھی۔ بکواس بند کر، وہ اس طرح کی لڑکی نہیں تھی، کافی شریف لڑکی ہے وہ۔ اس کا بھڑکنا نہ جانے کیوں مگر لوگر کو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کر گیا۔ ایک بار میں ویٹرس کا کام کرتی لڑکی واقعی میں کافی شریف ہوگی۔ اسے گہرے طنز پر سگار کا دھواں اس کے حلق میں اترتا اس کا حلق تک کڑوا کر گیا۔ وہ لڑکی میری پی اے بریرہ خان تھی۔ بالآخر اس نے لوگر کے سر پر بم پھوڑی ڈالا تھا، اور کل میں اس لڑکی سے نکاح کرنے والا ہوں تو جو ضروری انتظامات ہیں وہ تم کر لینا۔ سنجیدگی سے مقابل کو 440 واٹ کا جھٹکا دے کر وہ مزے سے سگار کا دھواں اڑاتے سامنے اسکرین پر نظریں مرکوز کر گیا، جہاں ابھی تک ابراز کی طرف سے ملی سنسنی خیز خبر کو چنگم کی طرح چبایا جا رہا تھا۔ والیوم کم ہونے کی وجہ سے وہ آواز تو نہیں سن پایا تھا، لیکن اس نے وہ نکاح نامہ ضرور غور سے دیکھا تھا، جبکہ لوگر جو بلوٹوتھ کان میں لگائے ایک ہاتھ میں کافی کا کپ تھامے کھڑا تھا، اس کی ساری بات سن لینے کے بعد وہ کافی کا مگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش کو سلامی دے گیا، جبکہ وہ خود اچھل کر تیزی سے دور ہوا تھا ورنہ اس کے پیروں نے کافی کے گرم چھینٹوں سے جل ہی جانا تھا۔ تو ڈرنک ہے؟ شوق سے سنبھل کر وہ مکمل سنجیدگی سے گویا ہوا۔ بالکل نہیں۔ لوگر کے مشکوک لہجے میں پوچھے گئے اس سوال کو اس نے جھٹ سے جھٹلایا تھا۔ تو شادی جیسی فضول شے پر یقین نہیں رکھتا اور نہ تجھے قید ہونا پسند ہے، تو پھر اس فیصلے کی کوئی خاص وجہ؟ اس کے کڑے لہجے کے استفسار پر جنید درانی کے عنابی لب مسکراہٹ کا برہن اڑ گئے۔ وہ اس کا واحد خیر خواہ تھا، جو دوست نما، باپ، بھائی اور کئی رشتوں کا مرکب تھا۔ اس کا باس پرس کرنا جنید درانی کو تھوڑا بھی برا نہیں لگتا تھا۔
جیسے اس وقت بھی وہ اس کی باتیں سنتا، اس کے جرح کرنے پر مسکرا رہا تھا۔ بس تو اتنا سمجھ لے کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ اس نے اسے ٹالنا چاہا۔ یہ بات ہضم نہیں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بدہضمی سے مر جاؤں، پھوٹ دے پورا سچ۔ عزت ہو کر لفظوں کو چبا چبا کر بولا تھا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اس مرتبہ اس کے چہرے کے تاثرات یہ بات کرتے سپاٹ سے ہوئے تھے۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس نے کیوں اور کیسے اسے اتنی بڑی آفر کر ڈالی تھی۔ وقت گزارنے کے لیے تو شادی کر رہے؟ لوگر صدمے سے چیخ ہی پڑا۔ جو شخص ہر چیز کو پیسوں کے ترازو میں تولتا تھا، وہ شخص صرف وقت گزارنے کے لیے اتنا بڑا فیصلہ اتنی آسانی سے کر گیا تھا۔ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بس اچانک کہ میرے منہ سے وہ الفاظ نکل گئے۔ میں تو خود اب تک حیران ہوں، لیکن پریشان نہیں۔ نہ جانے کیوں، مگر اس فیصلے کے بعد میرے اندر ایک اطمینان سا اتر گیا ہے۔ وہ دھوئیں کے مرغلے اڑاتا کسی غیر مرئے نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ تجھے محبت ہو گئی ہے؟ لوگر کی کہی بات سن کر اسے ایک دم ہنسی آئی اور وہ کہکا لگا کر ہنس بھی دیا۔ اچھا مذاق کر لیتا ہے تو۔ میری بات کو ہنسی میں بے شک اڑا دے، لیکن یہی حقیقت ہے۔ اب اسے ابھی مان یا بعد میں تیری مرضی۔ اتنا کہہ کر اس نے کال منقطع کر دی، جبکہ جنید درانی سر جھٹکتا، سگار ایش ٹرے میں مسلتا اپنی جگہ سے اٹھ کر LED آف کرتا سونے کے لیے چل دیا تھا۔ ابھی فی الحال اس کے لیے نیند ضروری تھی۔ ابراز اس کے ساتھ ہی اپارٹمنٹ داخل ہوا اور ڈور لاک کرتے سیدھا اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ گھر نہیں جا رہے؟ وہ پلٹ کر حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی، جو کوٹ اتار کر صوفے پر ڈالتا اب کف لنکس نکال رہا تھا، جبکہ پاکیزہ گل کے پوچھے گئے سوال پر ایک پل کو اس کے ہاتھ تھمے اور اس نے ایک بھرپور نظر اس کے مہکتے سراپے پر ڈالی۔ میں اپنے گھر میں ہی ہوں۔ اس کے سنجیدگی سے جتانے پر وہ ایک دم چپ کر گئی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اسے شرٹ کے کف فولڈ کرتے دیکھ وہ دھیمے سے کہتی اپنے کمرے کے جانب بڑھ گئی، تو ابراز وہیں صوفے پر ڈھیر ہوتا اپنے خاص بندے کو کال کر گیا، جس کی ڈیوٹی اس نے پاکیزہ کے ساتھ لگائی ہوئی تھی۔ اپنی چند ضرورت کی چیزیں گھر سے لانے کا حکم جاری کرتے وہ سوشل میڈیا اسکرولنگ کرنے بیٹھا تو اسے ہر جانب بس اپنا آپ ہی نظر آیا۔ اس کی شادی کی خبر ہاٹ ٹاپک بنی ہوئی تھی۔ یقیناً موم نے بھی اس خبر کو دیکھ لیا ہوگا، مگر ان کی کال کیوں نہیں آئی اور نہ ہی کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟ وہ کچھ پریشان سا ان کے نمبر پر کال ملا گیا تھا، لیکن ان کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ اسے مزید ان کے فکر لاحق ہوئی۔ اس نے فوراً سے پیش اپنی آنٹی کو کال ملائی، جو دوسری بیل پر ریسیو ہو گئی تھی۔ آنٹی، موم کا نمبر کیوں بند جا رہا ہے؟ اس نے چھوٹی پریشانی میں گھرے سوال کر ڈالا۔ دراصل عطیہ کا فون ڈنر کے دوران میز سے نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ نمبر اس کی وجہ سے بند ہے۔ انہوں نے لہجے کو نارمل لگتا اس کی تشریح کروائی تھی۔ اب اسے یہ تو کہہ نہیں سکتی تھی کہ انہوں نے اس خبر کو دیکھنے کے بعد غصے کی حالت میں فون زمین پر دے مارا تھا۔ اچھا، میری بات ہو سکتی ہے ان سے؟ اس کے سنجیدگی سے پوچھنے پر وہ ایک دم سے بوکھلا گئیں۔ عطیہ درانی اپنے کمرے میں بند تھیں، وہ کیسے اس کنڈیشن میں ابراز سے ان کی بات کروا سکتی تھیں؟ اچانک ہی انہیں بروقت بہانہ سوچا۔ عطیہ تو دوا لے کر سو رہی ہے، میں ابھی اسی کے پاس سے آ رہی ہوں، لیکن تم کال کیوں کر رہے ہو؟ گھر نہیں آؤ گے کیا؟ انہوں نے چلاکی سے بات کا رخ موڑ دیا۔ جی، میں آج رات گھر نہیں آ رہا، آپ موم کو بتا دیجیے گا، میں صبح آؤں گا۔ سنجیدگی سے انہیں اطلاع فراہم کرتے اس نے کال منقطع کیا اور فون ایک طرف ڈال کر کلائی بھی گھڑی کے بوجھ سے آزاد کر ڈالی۔ اسے علم تھا کہ وہ اس خبر پر بہت خفا ہونے والی ہیں، لیکن وہ انہیں منا لے گا، یہ بات بھی وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اس کے خیال میں اسے بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ عطیہ درانی اپنے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کرتی تھی۔ پاکیزہ گل پلین سفید شلوار قمیض میں ملبوس واش روم سے باہر نکلی تو ابراز کو مزے سے اپنے بیڈ پر دراز وہ جھجک کر ٹھہر گئی۔ ابراز نے بھی آہٹ پا کر گردن گھمائی تو اس کے کندن جیسے دمکتے روپ کو دیکھ وہ دنگ نگاہوں سے اسے دیکھے گیا۔ ابراز کے والہانہ نظروں کی لپک نے اس کے وجود میں ایک سنسنی سے دوڑا دی تو بے ساختہ اس نے نروس ہو کر بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے عرصہ تھا۔ مجھے آغا جی سے بات کرنی ہے۔ اس نے فضول خیز خاموشی کی چادر کو چاک کیا تو وہ چونک کر ہوش میں آتا اس بات میں سر ہلا گیا۔ ساتھ ہی آغا جی کو کال کے بجائے ویڈیو کال ملا کر اسے اشارے سے اپنے قریب بیٹھنے کو بھی کہا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس سے کچھ فاصلے پر ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی، جبکہ اس کی اس حرکت پر ابراز کی تیوری پر بل پڑا تھا، لیکن اس نے اسے کچھ کہا نہیں، لیکن فون اس کی جانب ضرور بڑھا دیا۔ کال ریسیو ہوتی اسکرین پر دادی کا پریشان چہرہ نمودار ہوا تو اس نے جھٹ سے انہیں سلام کیا۔ ارے، مجھے تو اب تو واقعی میں تمہاری سلامتی مطلوب ہے۔ آغا جی نے جب سے مجھے بتایا ہے کہ وہ ابراز کو رخصتی کی اجازت دے گئے ہیں، سچ پوچھو تو اس کی خبر کے بعد میری جان حلق میں آئی ہوئی ہے۔ بھلا بتاؤ، یہ بھی کوئی کرنے والی بات کی ہے انہوں نے؟ میں نے تو جب سے سنا ہے ان سے بات چیت بند کر دی ہے، لے کر میری بچی کو بے عزت لوگوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر ڈالا۔ تم ٹھیک تو ہو نا میری بچی؟
وہ جو بولنا شروع ہوئی تھیں تو بس اس کی فکر میں اونچا اونچا نان اسٹاپ بولتی ہی گئیں۔ صحیح سلامت ہے آپ کی گلے صاحبہ، میں اس کا شوہر ہوں، کوئی آدم خور نہیں جو اسے کھا جاؤں گا۔ اس کی فکر مت کریں، ابھی آپ راز افغان اصفہانی کی محبت بھری تحویل میں ہیں، وہ بھی باحفاظت۔ ایک ہی جست میں پاکیزہ گل کے ساتھ جڑ کر بیٹھتے وہ اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے نرم گوئی سے کہتا انہیں اچھے سے شوق دے گیا تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگے آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد لے کے آؤں گی آپ کے لیے اگلی ایپیسوڈ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔